ہم تو میرے بھائیوں انسانیت کے نام پر بھی بدنما داغ بن گئے، دھبا بن گئے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، اس نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں ایک پیغام دیا کہ جاؤ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دو، یہ پیغام دو۔ کیا پیغام دو؟ ہمیں ہمارے ایسے گندوں کو، ہمارے ایسے، ہم تو انسان بننے کے قابل نہ تھے، جائے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر ایک پیغام دینے کے لیے بھیجا۔ میرے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا کے انسان اس ذہن کے ساتھ جی رہے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، نمازی بے نمازی، مدرسے کا پڑھا ہو، کالج کا پڑھا ہو، ذہن برابر، پیسہ ہے تو سب کچھ، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسے کے بغیر کچھ نہیں، پیسے کی پوجا، پیسے کی پرستش، ماتھا اللہ کو سجدہ کرتا ہے، دل پیسے کو سجدہ کرتا ہے، منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، دل کا قبلہ وہ دکان، زراعت، تجارت، سیاست بن گئی اور سونا چاندی کے ڈھیر بن گئے۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ پیغام دینا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو، قل هو اللہ احد، اے پوری دنیا کے انسانوں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا مشیر کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا وزیر کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا وارث کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا اوپر ماں باپ کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اس کے نیچے کوئی اولاد نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے، ما اتخذ صاحبہ، اس کی بیوی کوئی نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا بیٹا کوئی نہیں۔ ولا ولدا، اللہ ایک ہے، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں۔ هل تعلم له سميا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، احق من ذکر، یاد سے قابل صرف اللہ۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، احق من عبد، بندگی کے قابل صرف اللہ۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، انصر من ابتغی، مدد کے لیے پکارو تو اللہ کے سوا، لا تدعو مع اللہ احدا، لا تدعو مع اللہ احدا، جب تم کہتے ہو یا اللہ تو میرے رب کی قسم اللہ سب سے مستغنی کر دیتا ہے اور اکیلا کافی ہو جاتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، میں تمہیں اکیلا کافی، الیس اللہ بکاف عبدا، میں اکیلا کافی۔ خیر الفاتحین، خیر الناصرین، خیر الفاصلین، خیر الغافرین، احکم الحاکمین، وہ اکیلا مدد کرنے والا، اکیلا سننے والا، اکیلا خزانوں کا مالک، اکیلا زندگیوں کا مالک، اکیلا موت کا مالک، اکیلا عزت کا مالک، اکیلا ذلت کا مالک، اکیلا صحت دینے والا، اکیلا بیمار کرنے والا، اکیلا زندگی دینے والا، وحدہ موت دینے والا، وحدہ بادشاہ، وحدہ بلا شریک، وحدہ بلا اولاد، وحدہ بلا بیوی، وحدہ بلا مشاورت، وحدہ بلا وزیر، وحدہ بلا شریک، وحدہ بغیر خطا سے پاک، ذوق سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، سو جانے سے پاک، اونگنے سے پاک، پھٹن سے پاک۔ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں، ما ہم بمعجزین، وہ عاجز نہیں۔ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کرتی۔ ارأف من ملک، وحدہ اکیلا رحم کرنے والا، وحدہ اکیلا رحم کرنے والا۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی، سخاوت میں وحدہ لا شریک، وجود میں وحدہ لا شریک، کبریائی میں وحدہ لا شریک، ضرورتیں پوری کرنے میں وحدہ لا شریک، حاجتیں پوری کرنے میں وحدہ لا شریک، حاجت روائی میں وحدہ لا شریک، فرما روائی میں وحدہ لا شریک، سلطنت میں وحدہ لا شریک، بقا میں وحدہ لا شریک، بلندیوں میں وحدہ لا شریک، حکمتوں میں وحدہ لا شریک، خزانوں میں وحدہ لا شریک، پکڑ میں وحدہ لا شریک۔ ان بطش ربک لشدید، اپنی رحمتوں میں وحدہ لا شریک۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اپنے علم میں وحدہ لا شریک۔ علام الغیوب، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک۔ یہ پیغام سنو میرے بھائیوں، اللہ ایک کا کیا مطلب ہے کہ صرف سجدہ اس کو کرنا ہے؟ نہیں، اللہ ایک، سجدہ بھی اسی کو کرنا ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے، وہ اکیلا کافی ہے۔ وہ سوتے ہوئے سو جاؤ سنتا ہے،
جاگو سنتا ہے، بولو سنتا ہے، اردو میں بولو سنتا ہے، پنجابی بولو، ہندی بولو، سندھی بولو، فارسی بولو، بروہی بولو، اور سرائکی بولو، بلوچی بولو، مکرانی بولو، بلتستانی بولو، گلگتی بولو، شلاسی بولو، پشتو بولو، اور پنجابی بولو، اور تامل بولو، سنسکرت بولو، انگریزی بولو، فرانسیسی بولو، اٹالین بولو، ہاؤسا بولو، کائنات کی بکھری ہوئی سریانی، عبرانی، مٹی ہوئی زبانیں، موجود زبانیں، پیدا ہونے والی زبانیں، ساری زبانوں میں بولو، زور سے بولو یا اللہ، وہ کہے گا لبیک میرا بندہ، تم کہو یا اللہ، وہ کہے گا لبیک میرا بندہ، وہ کہے گا لبیک میرا بندہ. اب زبان سے بولا سنا، زور سے بولا سنا، آہستہ بولا سنا. اگلا قدم کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ یعلم السر واخفی. زبان سے نہ بول، زبان بند کر لے، ہونٹ سی لے، اپنے دل میں کہے اللہ نے یہ بھی سن لیا ہے، اللہ نے یہ بھی سن لیا ہے. اخفا، اخفا کسے کہتے ہیں؟ دل کی بات، دل میں جو دل میں بات ہے اس کو کہتے ہیں اخفا. دل کی سنتا ہے، دل کے بھید جانتا ہے. وحدہ، یہ پیغام ہم دنیا کو دے رہے ہیں. اے پوری دنیا کے انسانوں، تمہاری زندگی کا بننا اللہ کے ہاتھ میں، بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. ملک اللہ کے ہاتھ میں. وتنزع الملک ممن تشاء. حکومتیں چھین لینا اللہ کے ہاتھ میں. وتعز من تشاء. عزتیں دینا اللہ کے ہاتھ میں. وتذل من تشاء. ذلیل کرنا اللہ کے ہاتھ میں. ترزق من تشاء. رزق کھول دینا اللہ کے ہاتھ میں. یولج اللیل، رات کا لمبا کرنا اللہ کے ہاتھ میں. یولج النہار، دن کا لمبا کرنا اللہ کے ہاتھ میں. یرسل الریاح، ہواؤں کا چلانا اللہ کے ہاتھ میں. الم تر ان اللہ یزجی الصحابہ، بادلوں کو ڈانا اللہ کے ہاتھ میں. ثم یؤلف بینہ، انہیں جوڑنا اللہ کے ہاتھ میں. انا سببنا الماء سبا، بارشیں برسانا اللہ کے ہاتھ میں. ثم شققنا الارض شقا، زمین پھاڑنا اللہ کے ہاتھ میں. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا. پھل، پھول، غلے، گندم، زیتون، کھجوریں، چارہ نکالنا اللہ کے ہاتھ میں. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، پورے دنیا کے انسانوں کو بلاؤ، ایک درخت بنا دیں، ایک پتا بنا دیں، ایک ڈالی بنا دیں، ایک پھل بنا دیں، رس بنا کے دکھا دیں، مٹھاس ڈال کے دکھا دیں، رنگ دے کے دکھا دیں، دانے کو پھاڑ کے دکھا دیں، اٹھلی کو پھاڑ کے دکھا دیں، کوپل کو نکال کے دکھا دیں، شاخیں نکال کے دکھا دیں، گوشے لگا کے دکھا دیں، پھول کو مہکا کے دکھا دیں، کلیوں کو مہکا کے دکھا دیں. کوئی پرندوں کو اڑا کے دکھائے، کوئی عقاب کو جھپٹنا سکھائے، کوئی سانپ کو بل کھانا سکھائے، کوئی اس کو زہر بنانا سکھائے. اللہ ہے اللہ جس نے اڑنا سکھایا، جھپٹنا سکھایا، پلٹنا سکھایا، سانپ کو زہر بنانا سکھایا، بل کھانا سکھایا، پانی کو بہنا سکھایا، پہاڑوں کو گلنا سکھایا، زمین کو جمنا سکھایا، ہواؤں کو اڑنا سکھایا، چاند کو رونق بخشی نور سے، ستاروں کو جھلملایا، سورج کو گرمایا اور تپایا، پہاڑوں کے اندر چشموں کو بہایا، آبشاروں کو گرایا، میٹھا بنایا، کڑوا بنایا، مچھلیوں کو تیرایا، پتنگے پروانوں کو اڑایا، زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کو بنایا، اسے شکل دی، اسے رنگ دیا، اسے بو دی، اسے ذائقے دیے، اسے مزاج دیے، اسے شکلیں دی، اسے قسمیں دی. پھر ساری کائنات پر تن تنہا اپنے قبضے کا اعلان فرمایا، قل هو اللہ احد. جاؤ دنیا کو کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. لہذا کیا کرو؟ اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ ایک، اللہ کی مان لو، اللہ ایک، اللہ کی مان لو. اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا. اللہ نہ ملا، لا تدعوا مع اللہ احدا. ارے میرے بندو، کیوں تم انسانوں کو پکارتے ہو؟ کیا میں سو گیا ہوں؟ کیا تمہارا رب سو گیا ہے؟ کیا تمہارا رب غافل ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے رب کے خزانے کم پڑ گئے؟ کیا تمہارا رب کمزور ہو گیا؟ کیا تمہارا رب عاجز ہو گیا؟ یا اس کے فرشتے مر گئے؟ یا اس کے خزانوں میں کمی آ گئی؟ یا خدا نہ خاصہ وہ بخیل ہو گیا؟ وہ زندہ، وہ قائم، وہ دائم، وہ حیون، وہ قیوم، وہ ہر وقت باقی، اپنی طاقت کے ساتھ، کبریائی کے ساتھ، جمال و جلال کے ساتھ، خزانوں اور لشکروں کے ساتھ. لہذا پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دینا اس امت کے ذمے، منڈی بہت دین والوں کے ذمے ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی مان کے چلو. خزانوں کا مالک اللہ، کائنات کا مالک اللہ، احد احد لیس کمثلہ شیء. دوسری بات، دوسرا پیغام کیا دینا ہے؟
دوسرا پیغام کیا دینا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد. یہ توحید کے 3 مطالبے ہیں. توحید کے 3 مطالبے ہیں. اللہ ایک. نشانی کیا ہے؟ یہ ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ اٹھیں. نشانی کیا ہے؟ یہ زبان اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے. نشانی کیا ہے؟ یہ ماتھا اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے. یہ احد احد. وہ بلال کو مار پڑتی، وہ کہتے ہیں احد احد. پھر مار کو کہتے ہیں احد احد. پھر مار کو کہتے ہیں احد احد. ہم نے اللہ کیسے کافی ہو جائے گا؟ اللہ کیسے کافی ہو جائے گا؟ جب سے خزانے کم پڑ گئے، طاقت کم پڑ گئی، کمزور ہو گیا. دوسری بات اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ صمد. تمام خوبصورت صفات میں بھی اکیلا. لفظ تو اتنا ہے، جیسی خوبصورت توحید سورہ اخلاص میں بیان ہوئی ہے، پورے قرآن میں ایسی خوبصورت توحید بیان نہیں ہوئی. سب سے خوبصورت پیغام، سب سے مختصر. 1982 میں انگلستان گیا، وہاں کا ایک بہت بڑا مشہور گویہ تھا، تازہ مسلمان ہوا تھا، کیٹ اسٹیون اس کا نام تھا. وہ پاپ 72 کی دہائی کا پاپ سنگر تھا. تو انگلستان کے مرکز ڈیوزبری میں اس سے ملاقات. تو اس کے اسلام لانے کا سبب کیا بنا؟ قل هو اللہ احد. وہ گاتا تھا، نشے کرتا تھا، نشوں کی کثرت سے ٹی بی ہو گئی، ہسپتال میں داخل ہوا. فارغ تھا، ایک نے قرآن دے گا، قرآن کا ترجمہ پڑھو. پڑھتے پڑھتے کہنے لگا جب میں سورہ اخلاص پہ آیا اور جب میں نے سورہ اخلاص کو پڑھا تو میرا دل بول اٹھا کہ یہ اللہ ہے، ایسا ہی اللہ ہونا چاہیے. اس سے خوبصورت تعریف اللہ کی اور نہیں ہو سکتی، اور وہ مسلمان ہو گیا. میں نے تو جب دیکھا تو اتنی بڑی داڑھی اور پگڑی، اور ایسا لگتا جیسے کسی بڑے مدرسے کا عالم ہو. عام مسلمان کو بھی یہ توفیق نہیں جیسے میں نے اس کو سنت کا غلام دیکھا. تو دوسرا پیغام کیا ہے؟ اللہ الصمد، تمام خوبصورت صفات میں اکیلا. اکیلا صفات میں اکیلا، ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا. الرحمن الرحیم اکیلا، الملک القدوس اکیلا، السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر تمام صفات میں اکیلا. الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب ان صفات میں اکیلا. الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط تمام صفات میں اکیلا. الخافض الرافع المعز المذل اکیلا. السمیع البصیر اکیلا. الحکم العدل اکیلا. اللطیف الخبیر تنہا. العلی الکبیر اکیلا. الحسیب الکریم اکیلا. الغفور الشکور اکیلا. المجید الباعث الشہید الحق اکیلا. الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید تنہا وحدہ لا شریک. المحیی الممیت اکیلا. الحی القیوم اکیلا. الواجد الماجد اکیلا. الواحد الاحد اکیلا. الصمد اکیلا. الفرد اکیلا. الاول الآخر الظاہر الباطن اکیلا. الوالی المتعال البر الصواب اکیلا. المنتقم اکیلا. العافی الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام. المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. تمام صفات میں اکیلا اکیلا اکیلا. میرے بھائیو یہ پیغام ہم نے سنانا تھا، ہم پتہ نہیں کن کاموں میں لگ گئے. یہ ہمارا کام، تبلیغ میں یہ کام ہو رہا ہے. ہم کوئی اپنے مسلک کی دعوت نہیں دے رہے. بھائیو مسلمان بن جائے، اللہ رسول کا غلام بن جائے، اس کے مطابق زندگی گزارے. مسائل میں امت میں اختلاف ہے اور رہے گا. اختلاف کو بنیاد بنا کر جو بات چلائے گا وہ امت کو اور توڑ کے رکھ دے گا. اللہ کی توحید کا نغمہ گاؤ. مسلمان بھی توحید بھول چکا ہے، مسلمان بھی توحید بھول چکا ہے. تیسری بات توحید میں کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ جیسا کوئی ہے مثلہ شک. تعالی عن صفات ناقصین، تعالی عن وصف الواصفین، تعالی ہے. تیسری بات توحید میں کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ جیسا کوئی ہے ليس كمثله شيء. تعالى عن صفات الناقصين، تعالى عن وصف الواصفين، تعالى عن حمد الحامدين.
تعالی عن علم العارفین، تعالی عن علم المحبین. کوئی اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی اس کی ذات کا احاطہ کر نہیں سکتا، کوئی اس کی ذات کی حقیقت کو پا نہیں سکتا. غور تو کرو، جس ذات کی ابتدا کوئی نہ ہو، جس ذات کی انتہا کوئی نہ ہو، کون اس کو پائے گا اور کیسے پائے گا؟ ہم یہ پیغام پوری دنیا کو دینے کے ذمہ دار ہیں کہ اے منڈی کے انسانوں، مسلمانوں، اور اے پوری دنیا کے انسانوں، اللہ کو ساتھ لے لو سارے کام بن جائیں گے. اللہ کو ساتھ لے لو سارے کام بن جائیں گے. وہ جس کے بناتا ہے کبھی پیسے سے بناتا ہے، کبھی بغیر پیسے کے بناتا ہے، جس کے بگاڑتا ہے کبھی فقر میں بگاڑتا ہے، کبھی حکومتیں دے کے بگاڑتا ہے، کبھی مال میں بگاڑتا ہے، کبھی فقر میں بگاڑتا ہے. اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ تمہارا بن گیا، سب کچھ تمہارا بن گیا. اللہ تمہارا بنا، کچھ نہ تمہارا بنا. زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، چاند اللہ کا، تارے اللہ کے، اندھیرے اللہ کے، آسمان کی چھت اللہ کی، یہ پروانے، یہ پتنگے، یہ سب اللہ کے، یہ چھوٹے چھوٹے ذرات، یہ چھوٹے چھوٹے مچھر، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے. اللہ کی مخلوق، اللہ کی تخلیق. انڈوں میں جو بنا اللہ نے بنایا، پیٹ میں جو بنا اللہ نے بنایا، دانے میں جو بنا اللہ نے بنایا، گٹھلی میں جو بنا اللہ نے بنایا، شاخ پہ جو لگا اللہ نے لگایا، گوشے میں جو لگا اللہ نے لگایا، کلی کو مہکایا تو اللہ نے مہکایا، بلبل کو نغمہ سکھایا تو اللہ نے سکھایا، کوئل کو کوک سکھائی تو اللہ نے سکھائی، گونج کو ڈار کی شکل میں اڑنا سکھایا تو اللہ نے سکھایا، شیر غرایا تو اللہ نے سکھایا، چیتے نے پنجہ مارا تو اللہ نے سکھایا، چوہا بھاگ کے بل کو دوڑا، اپنے سراغ کو بھاگا تو اللہ نے سکھایا، اور مچھلیوں کو تیرنا سکھایا تو اللہ نے سکھایا، مور کو ناچنا سکھایا تو اللہ نے سکھایا، اس کو خوبصورت رنگوں سے نوازا تو میرے اللہ نے نوازا، آسمان کی بلند چھت کو تانا تو میرے اللہ نے تانا. نہ ستون لگایا، نہ کوئی لنٹر ڈالا، نہ کوئی اس میں شتیر ڈالے، نہ کڑیاں لگائیں، نہ شتیر، نہ ستون، نہ کوئی لنٹر. وہ اللہ جو آسمان بنائے تھکے نہیں، زمین بچھائے تھکے نہیں، ہوا چلائے تھکے نہیں، انڈوں سے بچے نکالے تھکے نہیں، بھیڑ سے بچے بنا کر نکالے تھکے نہیں، کائنات کا نظام چلائے تھکے نہیں. وہ اللہ مجھے آپ کو روٹی دیتے ہوئے تھک جائے گا جو سب کی سنے، غافل نہ ہو، انسان کی سنے، جنات کی سنے، پرندوں کی سنے، پتنگوں کی سنے، پروانوں کی سنے، مچھلی کی سنے، اور سانپ کی سنے، بچھو کی سنے، بندر کی سنے، بنمانک کی سنے، خنزیر کی سنے، ہاتھی کی سنے، شیر کی سنے، چیتے کی سنے، غار میں چھپے ہوئے کیڑے کی چلنے والے کیڑے کی شکل کو جانے، آواز کو سنے، اس کی پکار کو سنے، زمین کے اندر چلنے والے کیڑے کو رزق پہنچائے، باہر و بر، عرش و فرش، سرا و سریا کا وحدہ لا شریک مالک کیا منڈی والوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ بھائیو، ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہوتا ہے. ایک ایک سنت اللہ سے جوڑتی ہے، ایک ایک خلاف سنت اللہ سے توڑتا ہے. ہر سنت کا خلاف اللہ سے توڑنے کا ذریعہ، ہر سنت اللہ سے جڑنے کا ذریعہ. میں ہر بیان میں مثال دیتا ہوں، گاڑی کے ایک ٹائر سے ہوا نکالو، گاڑی کھڑی ہو جائے گی. کوئی پاگل دیوانہ نہیں کہے گا ہوا کی خیر ہے، ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، گاڑی چلاؤ. وہ پکی سڑک پر جانے سے پہلے ہی الٹ جائے گی. میرے بھائیوں، اپنے نبی کی سنت کو ٹائر کی ہوا سے سستا نہ سمجھو کہ سنت ہی خیر ہے، کوئی گال نہیں، کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. ارے میرے بھائیوں، کس بے دردی سے یہ جملہ زبانوں پہ آتا ہے. اور جو تمہارے لیے قربان ہو گیا، جو تمہارے لیے روتا روتا چلا گیا، 23 برس جس کی آنکھوں کا آنسو خشک نہ ہوا، جو پیٹ پہ پتھر باندھ گیا، اولاد کو فاقے کٹوا گیا، گھروں میں فاقے ڈلوا گیا، ٹاٹ لگے کپڑے پہن گیا، ساری ساری رات روتا رہا، تڑپتا رہا، مچلتا رہا، اپنی اولاد کو اس دین پہ قربان کروا گیا، اپنے گھروں میں 3 مہینے 2 مہینے جس کے چولہا نہ جلا، اور ساری زندگی کی پکار، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. یہ کیسا جو دنیا سے چلا گیا، اس کی تو سنت کو روز دوا کرتے ہو. اور ٹائر کی ہوا کہتے ہو بڑی ضروری ہے. یوریا کھاد کی بوری بڑی ضروری ہے، اگر کھاد نہ دی تو فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے گا، اور اگر نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو ایمان کی فصل کا رنگ پیلا نہیں پڑے گا. گاڑی میں سے ہوا نکل گئی ٹائر کی تو گاڑی الٹ جائے گی. اگر نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو کیا ایمان کی گاڑی نہیں الٹے گی؟ کچھ تو سوچو میرے بھائیو. اکثر نوجوان بیٹھے نظر آ رہے ہیں، کچھ تو سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں.
اپنے نبی کی عظمت دل میں اتارو، وہ غلام رسول بن جاؤ۔ یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ نام غلام رسول ہے، کام ایک بھی غلامی والا نہیں۔ نام غلام، اس مجمع میں کتنے بیٹھے ہوں گے غلام نبی غلام رسول، کام ایک غلامی والا کوئی نہیں۔ نام رکھنے سے کوئی غلام بن جاتا ہے، نام رکھنے سے کوئی غلامی کا شرف مل جاتا ہے۔ وہ غلام ہے جو اس کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، جو اس کے طریقوں میں چلتا ہو، یہ غلام رسول ہے، چاہے نام اس کا اسلم ہو، اکرم ہو، بلال ہو، عبد الرحمان ہو۔ غلام وہ ہے جو اس کی وردی میں آ جائے، جو اس کی پولیس والوں کو دیکھ کے نہیں پتہ چلتا پولیس مین کھڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں اتنے محمدی بن جاؤ کہ منڈی کے بازار میں چلتے ہوئے نظر آئے یہ غلام رسول جا رہا ہے، یہ غلام محمد جا رہا ہے، یہ غلام نبی جا رہا ہے۔ اپنے نبی کی محبت اتنی تو پیدا کرو کہ اس کی ادائیں ہمیں پسند ہو جائیں، اس کا طریقہ ہمیں محبوب ہو جائے، اس کا لباس ہمیں پسند ہو، اس کی معاشرت ہمیں پسند ہو، اس کی سیرت صورت مورت ہمیں پسند ہو۔ اور اتنی تو غلامی بھائیوں سیکھو، اتنا تو اس کے طریقے میں ڈھلو۔ سیاستدانوں سے پوچھو ایک ووٹ کی کتنی قدر ہوتی ہے، ایک ایک ووٹ کے لیے جان لڑاتے ہیں۔ کیا میں اپنے نبی کی سنتوں پہ جان نہ کھپاؤں؟ ایک ایک سنت پہ قیامت کے دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ لہذا بھائیو، اللہ زمین آسمان کا شہنشاہ دنیا میں جس نے بھی اپنا لقب شہنشاہ رکھا، اللہ نے اسے ذلیل کر کے زمین پہ گرا دیا۔ شہنشاہ، شاہان شاہ صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے جو سب کی سنے تھکے نہیں، سب کی سنے حاصل نہ ہو، سب کا چاہا دے دے، خزانوں میں کمی نہ آئے۔ اس اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لاؤ، اور آپ کے طریقے میں نماز بڑا خوبصورت عمل ہے۔ کوئی آج تک اللہ کو پا نہ سکا سجدے کے بغیر۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کوئی نہ ملے گا جس نے سجدوں کے بغیر اللہ کو پا لیا ہو، کوئی نہ ملے گا جس نے سجدوں کے بغیر اللہ کا قرب پایا ہو، کوئی نہ ملے گا جس نے سجدوں کے بغیر اللہ کی محبت کی شمع دل میں جلائی ہو، کوئی نہ ملے گا جس کا سینہ اس کی محبت سے نماز کے بغیر روشن ہوا ہو۔ وہ مسلمان کون سا مسلمان ہے جسے 8 دن جمعہ بھی نصیب نہیں؟ وہ مسلمان کون سا مسلمان ہے جو 8 دن ایک ایک پل اللہ کا رزق کھاتا ہے، ہوا لیتا ہے، پانی لیتا ہے، زمین پہ چلتا ہے، فضا میں چلتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، پہلو بدلتا ہے، ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، دل کے دھڑکنے سے خون کا نظام چلتا ہے، پھیپھڑوں کی چمنیوں سے دھواں گندگی باہر نکلتی ہے، خون صاف ہو کے جاتا ہے، اور گردے کی چھلیوں سے پیشاب باہر جا رہا، اور آنکھوں سے پخانہ باہر جا رہا، مساموں سے پسینہ باہر جا رہا، زبان سے چہچہا رہا، بول رہا ہے بلبل کی طرح، آنکھوں کی شمع سے دیکھ رہا ہے، رنگ بھی دیکھ رہا، اور ناک سے بو سونگ رہا ہے، جہاں میں رنگ و بو کے مزے اٹھا رہا ہے، اور نماز کا سجدہ نصیب نہ ہو۔ یہ کیا ظلم و ستم ہے؟ 8ویں دن مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور سارا ہفتہ منڈی کی مسجدیں خالی، جمعے کا دن آیا مسجد بھری ہوئی۔ یہ کہاں سے آئے؟ آسمان سے ٹپ کے زمین سے نکلے؟ کوئی پردیسی ہیں، کوئی مہمان ہے؟ آج مسجد کیوں بھری ہوئی ہے؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے؟ کیا فجر فرض نہ تھی؟ کیا ظہر فرض نہ تھی؟ کیا عصر فرض نہ تھی؟ کیا مغرب معاف ہو گئی؟ کیا عشاء معاف ہو گئی؟ کیا اللہ نے سجدے معاف کر دیے؟ کیا صرف جمعے کی نماز ہے، باقی نمازیں معاف؟ گربان کھولوں کو دیکھنے کی کوشش پیتے ہو؟ کیا 8ویں دن روٹی کھاتے ہو؟ کیا 8ویں دن کانوں سے سنتے ہو؟ کیا 8ویں دن آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ کیا 8ویں دن ہاتھوں سے پکڑتے ہو؟ کیا 8ویں دن پاؤں سے چلتے ہو؟ کیا 8ویں دن اللہ کی ہوا سونپتے ہو؟ یا 8ویں دن اللہ کا کہ جانوروں کو ذبح کر ان کا گوشت کھاتے ہو؟ اللہ نے تھنوں سے دودھ نکالا، آپ کے اٹھنے سے پہلے بازار میں پہنچا دیا۔ اللہ نے ہزاروں جانوروں کی گردوں پہ چھریاں چلوا کر، کھالیں اتروا کر، بوٹی بوٹی کروا کر، منڈی والوں کے اٹھنے سے پہلے گوشت کو دکانوں پہ لٹکا دیا، اور سینکڑوں میلوں سے سبزیاں اٹھوائیں، کریلے اٹھوائے، بھنڈی اٹھوائی، کدو اٹھوائے، ٹنڈے اٹھوائے، ٹماٹر اٹھوائے، پالک اٹھوائی، سبزی منڈی بھر کے رکھ دی۔ منڈی والے آنکھ بھی نہیں کھولتے، اور ان کے کھانے کے لیے سبزیاں موجود، دودھ بازاروں میں موجود، گوشت لٹک چکا، مرغیاں ذبح ہو چکی، انڈے نکل کے پک چکے، لائے جا چکے، ڈبل روٹیاں تیار، کوئی تندور تپا کے نان پکا رہا، کوئی چھولے پکا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گوشت بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی چاول بنا کے بیٹھا ہوا ہے،
گندم کے کھیت دیکھو کیسے کٹ کٹ کے دانے تیار کیے اللہ نے. اگر اللہ کھڑی بارش سے برباد کر رہا ہم کیا کر سکتے؟ ہمارے یہاں چھوٹی سی ہمارے ضلع خانوال میں تیلا لگا. پچھلے سال ہماری 50 من فی ایکڑ پیداوار تھی اور اس سال ہماری اللہ کا فضل ہے ہماری زراعت بہت اچھی. ہماری 42 من فی ایکڑ آئی اور عام ذمہ داروں کی 25 من 30 من 25 من 30 من. اللہ ہم سب کا رندہ پھیر دیتا. لو نشاء جعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اگر میں چاہتا تو ساری بھوسا بنا کر لیتے. دانے کو پکایا, رس کو ڈالا, آگ کو دہکایا, آگ بھڑکنے کو تیار, توا گرم ہونے کو تیار, آٹا گوندھنے کو تیار, روٹی پکوڑنے کو تیار, دانت کاٹنے کو تیار, زبان لعاب ڈالنے کو تیار, آگے میدا آگے منہ کی نالی نگلنے کو تیار, میدا ہضم کرنے کو تیار, اور آگے آنکھیں اس کو جذب کرنے کو تیار, آگے خون کو اپنے اپنے مقام پر پہنچانے کا نظام منتظر, پاخانہ نکلے نظام منتظر, پیشاب نکل جائے اس کا پورا نظام تیار. کیا میرا رب اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ 5 وقت سے سجدہ کر دو؟ 1500 پہ نوکر رکھتا ہے, ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیتا ہے, تھوڑا سا کام غلط ہو جائے نہ اس کی ماں چھوڑتا ہے نہ بہن چھوڑتا ہے. ہے اس وجود کی قیمت کوئی دے سکتا ہے؟ آنکھوں کے کتنے پیسے لوگے؟ دونوں آنکھیں دے دو کتنے پیسے لوگے؟ دونوں کان دے دو کتنے پیسے لوگے؟ دونوں ہاتھ دے دو کتنے پیسے لوگے؟ دونوں پاؤں دے دو کتنے پیسے لوگے؟ زبان دے دو کتنے پیسے لوگے؟ کوئی ہے اس کی قیمت دینے والا؟ تو جس رب نے اتنا وجود دیا اسی نے تو کہا تھا 5 وقت مجھے سجدہ کر لیا کر, دوستی پکی ہو جائے گی. کیا ہو گیا منڈی والوں کو کہ جمعے کے دن ٹوپیاں سر پہ اور نماز پڑھ رہے اور اس کے بعد ایسے ہو گئے کہ جیسے رب نے ان کو وجود نہیں دیا, ان کو آنکھیں نہیں دی, ان کو کان نہیں دیے, اور ان کو 8 گھنٹے روٹی کی لائن میں لگ کے روٹی کھلاتا ہے. جس رب کا پل پل کھاؤ اسے پل پل یاد کرو. جو رب دم بدم تمہیں اپنی نعمتیں دے دم دم اسے یاد کرو, پل پل اسے یاد کرو, صبح شام اسے یاد کرو, دن رات اسے یاد کرو. اس کی محبت میں چلو, اس کی محبت میں بیٹھو, اس کی یاد میں سوو, اس کی یاد میں اٹھو, اس کی یاد میں چلو, اس کی یاد میں پھرو. میرے بھائیوں, ہم یہ تیسرا پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان نماز سے آ جائیں, بے نمازی کوئی نہ رہے. کیا کس طرح میں کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اب تو بول بول کے گلے میں بھی درد بیٹھ گیا. سنتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں, ایک آدھ 4 دن نماز پڑھتا ہے, پھر بات بھول جاتی ہے, پھر وہی گردش ایام ہوتی ہے, پھر وہی غفلت کی تاریخ راتیں ہوتی ہیں, پھر وہی پتھر دل ہوتے ہیں, جیسے کسی نے کچھ کہا نہیں, جیسے کانوں نے کچھ سنا نہیں, جیسے بتانے والے نے کچھ بتایا نہیں. میرے بھائیوں, ساری دنیا کے مسلمان نماز پہ آ جائیں. اللہ کی قسم, راتوں کو جاگے بغیر اور راتوں کو مسلوں پہ چڑھتے بغیر کوئی اللہ کو نہیں پا سکا. میں یوں کہتا ہوں, سونے کی لذت کو چکھا ہے, راتوں کو اٹھنے کی لذت کو بھی چکھ دیکھو. گانے کی لذت تو چکھ لی ہے, قرآن کی لذت بھی ایک دفعہ چکھ دیکھو. روٹی کی لذت کو چکھا ہے, ذرا اللہ کے ذکر کی لذت کو چکھو. نظریں اٹھا کر نظروں کو بے حیا کرنے کی لذت کو تو چکھ لیا, ذرا نظریں جھکانے کی لذت چکھو. میرے رب کی قسم, 10 برس کی بندگی سے وہ نور نہیں دل میں چمکتا جیسے لڑکی کو دیکھ کر نظریں جھکانے سے جو نور اندر میں ابلنا شروع ہو جاتا ہے اور شمعیں جلنی شروع ہو جاتی ہیں. ان آنکھوں کو معمولی نہ سمجھو, ان آنکھوں نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے اور ان آنکھوں نے گھروں کے گھر آباد کر دیے. جس نوجوان کی نظر بے حیا ہو گئی, دنیا کے سارے اولیاء بھی مل کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, اور جس کی نظر کا پردہ جھک گیا, ساری دنیا کے شیطان مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. ہاں, عبادت کی لذت چکھو. سارے منڈی میں بے نمازی کوئی نہ رہے, نماز پر دکانیں بند ہو جائیں, ہڑتال ہو جائے, روزانہ 3 وقت ہڑتال ہو, زور اثر مغرب ہڑتال. کیسی ہڑتال ہے کا نماز؟ حکومت کے خلاف ہڑتالیں کی, مطالبات منوانے کے لیے ہڑتالیں کی, حکومت کے خلاف جلوس نکالے, آج تک کوئی کام نہ بن سکا. میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ میری تو مان لو, حکومتوں کے خلاف جلوس نکالنے چھوڑ دو, ہمارے ہی بھائی ہیں. چوروں پہ جنید بغدادی حکمران نہیں ہوگا. ہم چھوٹے چور وہ بڑے چور, یہ برداشت کرنا پڑے گا. ہم چھوٹے ظالم وہ بڑے ظالم, یہ برداشت کرنا پڑے گا.
یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ابو ہریرہ ایک آدمی مامون رشید سے کہنے لگا ابے تو کیسا خلیفہ ہے، دیکھتے نہیں عمر کیسا خلیفہ، عمر کیسا خلیفہ، تو کیسی بدماشی کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا مامون بڑا سمجھدار آدمی، وہ کہنے لگا عمر کے جو عوام تھے نا وہ ابو ہریرہ تھے، میرے عوام تم ہو، تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاؤں گا، تم تو ایسے ہی بدماش رہو، مجھے کہو میں عمر بن جاؤں تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو۔ ہم کہتے ہیں حکومت ٹھیک ہو جائے، ہم نے نہیں ٹھیک ہونا، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی، ان کو گالیاں دینا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی میرے بھائی آخر مسلمان ہیں۔ میں یوں کہتا ہوں ہڑتال کر دو 3 وقت، ظہر اثر مغرب، منڈی کو بند کروا دو، نماز کے لیے منڈی بند ہو جائے۔ پیار محبت سے، ہم ڈنڈے کے قائل نہیں، اسلام محبت کا قانون ہے، ڈنڈے کا قانون نہیں ہے، یہ سختی سے نہیں آتا، محبتوں سے آتا ہے۔ شمع جلانی پڑتی ہیں، دیا سلائی سے شمع جلانی پڑتی ہیں، ماچس سے نہ کہ ڈنڈے سے، ایمان کی شمع ایمان کے نور سے جلانی پڑتی ہیں، تب جا کے سجدے نصیب ہوتے ہیں، اور آدمی رات کو اٹھ روتے ہیں، لوگ سوتے ہیں، لوگ روتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، یہ روتے ہیں، لوگ بیویوں کے پہلو میں مزے لیتے ہیں، یہ رات خواب گاہوں سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں مصلی پہ کھڑے ہو کے مزے لیتے ہیں۔ پیار محبت سے منڈی بند کرواؤ، پھر دیکھو سارا عالم دیکھ لے گا کہ اللہ نے منڈی میں کیا برکتیں کوئی بارش کر دی، آپ کی زمین سونا اگلے گی، جسے ہاتھ لگاؤ گے اللہ اسے سونے کے بھاؤ بیچ دے گا، جدھر کو چلے جاؤ گے رحمتیں بکھیرتے چلے جاؤ گے۔ ایک بازاروں سے سود نکال دو، خیانت نکال دو، کھوٹ نکال دو، جھوٹ نکال دو، ظلم و ستم، عدالتوں سے ظلم و ستم نکال دو۔ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا ظالم کی وکالت نہ کرنا، بددیانت کی وکالت نہ کرنا، بددیانت کی وکالت نہ کرنا، قاتل کو وکیل کوئی نہ ملے، زانی کو وکیل کوئی نہ ملے، زمین دبانے والے کو وکیل کوئی نہ ملے، مجرم کو وکیل کوئی نہ ملے، دکانوں میں ناپ تول صحیح ہو جائے، گھروں میں ماں باپ کی خدمت کو زندہ کر دو، ماؤں کی دعائیں لے لو، باپ کی دعائیں لے لو، بیویوں کے حق ادا کرو۔ اے ہے ایک ڈرامہ نویس ہے، اس کا نام ہے اشفاق احمد، ہماری اس کی ملاقات ہوئی لاہور میں، بڑی لمبی ملاقات ہوئی، تو مجھ سے کہنے کا میں تبلیغ کے کام کا قائل ہوا انگلستان میں جا کر۔ پہلے میں سمجھ رہا ہے کہ بستر اٹھائے پھرتے ہیں، جاہل ٹورے پھرتے ہیں نا، ان کو کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے۔ کہ میں انگلستان میں بیٹھا ہوا تھا ایڈنبرا میں پارک میں، میری بیوی اور میں، تو ایک جماعت آئی تمہاری، انہوں نے اذان دی مغرب اور نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، تو اتنے میں لڑکیاں اکٹھی ہوئی ان کو دیکھنے کے لیے۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے بیوی سے کہا، غالباً بانو، اس نے کہا بانو آؤ آؤ دیکھیں یہ کیا بات کرتے ہیں، اور ممکن ان کو انگریزی نہ آتی ہو تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو ہم میاں بیوی دونوں پہنچ گئے، تو ایک لڑکی جس نے نماز پڑھائی تو کہنے لگی تمہیں انگریزی آتی ہے؟ کہنے کہا ہاں آتی ہے۔ کہ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عبادت کی ہے۔ تو لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے، آج تو اتوار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم اتوار کو نہیں کرتے، ہم روزانہ 5 دفعہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا 5 وقت ہم اپنے جسم کو کھلاتے ہیں تو 5 وقت اپنے روح کو بھی کھلاتے ہیں۔ جسم سوار ہوتا ہے، جسم سواری ہوتی ہے، روح سوار ہوتا ہے۔ گھوڑے کو تو 5 وقت کھلاؤ اور سوار کو 8ویں دن کھلاؤ تو وہ سواری کو کیا چلائے گا؟ وہ تو خود بھی گر جائے گا، سواری بھی بے قابو ہو جائے گی۔ ہم اپنے روح کو بھی کھلاتے ہیں، جسم کو بھی کھلاتے ہیں۔ ایسی کچھ بات تھی، میں سنتا رہا، میں بڑا متاثر۔ جب بات ختم ہو گئی لڑکی نے کہا ٹھیک ہے بڑی مہربانی، تو اس نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، تو اس نے کہا میں معافی چاہوں گا، یہ میرا ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، میں کسی عورت کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اس لڑکی کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی، اور اس نے زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کے رونا۔ جو امت زنا مٹانے آئی تھی وہ خود زنا کے اڈے کھول کے بیٹھ گئی، یہ دن بھی اس دھرتی نے دیکھے۔ اس نے کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، کسی عورت کو نہیں لگ سکتا۔ تو وہ رونے لگی، گر گئی، پھر کہنے لگی تمہاری بیوی کتنی خوش قسمت ہے جس کو ایسا وفادار خامن ملا ہو، کاش ہمارے مرد بھی ایسے ہوتے اور بوجھل قدموں سے اٹھ کے چلتے۔ کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو
آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ ہزاروں کتابیں چھاپتے تو وہ تبلیغ نہ ہوتی جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے دکھا دیں۔ مسجدیں بھر دو، گھر بھی مسجد بنا دو، ماؤں کے پیر دھو کے پیو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے جب ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک کرے گی اولاد، تو سمجھو کہ قیامت کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ باپ کو باپ کا مقام دو، بھائی کو بھائی کا مقام دو۔ کیا درد کی بات ہے، ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے سگے بھائی، ایک جھولی میں برس ہا برس لیٹنے والے سونے والے، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک پیالی تھالی میں کھانے پینے والے، ایک کھاٹ پہ برس ہا برس سونے والے، ایک آنگن میں کھیلنے والے، سگے بہن بھائی چند پیسوں پر ایک دوسرے سے ایسے بیزار ہیں کہ منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے۔ ایک ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، سلام نہیں کرتے۔ جاؤ منڈی میں دیکھو ایسے ہزاروں نظر آئیں گے، دیہاتوں میں دیکھو ایسے ہزاروں نظر آئیں گے، اور آپ پاکستان پھرو آپ کو ہر علاقے میں ایسے ہزاروں سگے بہن بھائی نظر آئیں گے جو ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے۔ کیا ہوا تھا؟ پیسے کا جھگڑا ہے، دکان کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، جائیداد کا جھگڑا، اور کہیں کچھ بھی نہیں، خالی باتوں کا جھگڑا۔ مجھے یہ کہا تھا، مجھے یہ کہا تھا، میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا، میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ سن لو، ماتھے پہ محراب ہو، ہاتھوں میں تسبیح ہو، مصلی چھوڑتا نہ ہو۔ اگر کسی کے ساتھ دل میں بغض رکھتا ہے، اگر کسی کے ساتھ دل میں بغض رکھتا ہے تو شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے عمل لے کر جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے کا عمل کا نہیں، جب تک اپنے بھائی سے صلح نہیں کرتا میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ محبتیں پھیلاؤ، یہ بات ہم کر رہے ہیں، یہ پیغام ہے جو ہم نے اوروں کو دینا ہے، خود بھی اس میں آنا ہے، اوروں کو بھی دینا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے گھروں میں گونج ہو، گانے سے بیزار ہو جاؤ میرے بھائیوں۔ جب کوئی قوم ہلاک ہوتی ہے تو موسیقی کی عادی ہو جاتی ہے، جب کوئی قوم برباد ہوتی ہے تو گانے بجانے میں ڈوب جاتی ہے۔ لوٹو، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ کے واسطے قرآن کے نغمے سے دل لگاؤ، قرآن کا نغمہ سنو، اس میں وہ حلاوت ہے کہ تمہارے روح کے تار جھنجھنا جائیں گے۔ جس کان میں گانا جاتا ہے وہ دل پتھر ہو جاتا ہے، جس کان میں موسیقی آتی ہے وہ دل پتھر ہو جاتا ہے، وہ اللہ پاک کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو گانے سنتے مر گئے اللہ انہیں جنت کے گانے نہیں سنائے گا، جو اوروں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے مر گئے اللہ انہیں اپنا دیدار نہیں کرائے گا، جو شرابیں پیتے مر گئے اللہ انہیں جنت کی شراب سے محروم کرے گا، بلکہ دوزخی عورتوں کی گندگی اکٹھی کر اور دوزخی مردوں کی گندگی اکٹھی کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کھولا کر وہ شرابیوں کی خوراک بنائے گا۔ یہ تیری خوراک ہے جو تو نے میرے اتنے بڑے حکم کو توڑا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کے حکموں پر آئیں، اس کے محبوب کے طریقوں پر آئیں۔ یہ میں وہ چند بڑی چیزیں بتا رہا ہوں، ہم پورے دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن پورے دین میں یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ عبادات زندہ ہو، نماز زندہ ہو، کوئی بے نمازی نہ نظر آئے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ پائی ادا کرے، جس پہ عشر فرض ہے وہ پائی ادا کرے۔ ماؤں کے پیر دھو کے پیو، بہنوں کا حق ادا کرو۔ آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں تنگ دست ہوں، یا 2 بہنیں ہوں تنگ دست ہوں، اور اللہ اسے فراخی دے دے اور وہ ان پر خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے، یا یہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور ادھر تو زمیندار بیٹیوں کو زمین کا حصہ نہیں دیتے، نہ تاجر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہمارے زمیندار کو بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، تاجر بھی مجھے پتا ہے کوئی نہیں دیتے، کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ دے، ورنہ کہ بس جہیز تجھے دے دیا یہی تیرا سب کچھ ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر جو مر گیا نہ اسے نماز دوزخ سے بچائے گی، نہ حج جہنم سے بچائے گا، نہ روزہ، نہ تبلیغ، نہ ذکر، نہ تصوف، نہ سجادہ، نہ کوئی علمی نسبت، نہ روحانی نسبت۔ اگر اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر کے مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کو پالا، شادی کی میں اور وہ اس طرح، ایک نے کہا کہ 2 ہوں تو پھر بھی اس طرح، ایک نے کہا کہ 1 ہو تو پھر بھی اس طرح۔ اپنی بیٹیوں کا حق دو، اپنی بہنوں کو حق دو۔ بعض باپ اچانک مر جاتے ہیں، بھائی بددیانت بن جاتے ہیں اور اپنی لگی ہوئی جائیدادیں اتروا کر اپنے نام کروا لیتے ہیں۔
یہ ظلم نہ کرنا اللہ کے واسطے، ورنہ قبر کے خوفناک جھٹکے ہوں گے اور اس وقت کوئی چیز بچا نہ سکے گی، کوئی چیز بچا نہ سکے گی۔ ہم نے ایسے استادوں سے پڑھا ہے، میں اپنے استاد صاحب کی خدمت میں شہد لایا اپنے باغ سے اتروا کر، میں نے کہا جی یہ شہد ہے، کہاں سے لیا؟ میں نے کہا جی اپنے باغ سے لیا ہے۔ کہنے کہ تیرے باپ نے اپنی بہن کو جائیداد میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ دیتا ہی کوئی نہیں۔ کہا جی شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی۔ کہا تیرے دادے نے دیا تھا اپنی بہنوں کو حصہ؟ کہا جی وہ تو سوال نہ کریں جو میری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، اس کا تو مجھے کوئی پتا نہیں، لیکن یہ پتا کہ میرے باپ کی بہن کوئی نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے شہد لیا۔ میرے بھائیوں، وہ پھر کہتے ہیں حکومت والے ظالم، تو یہ سارے زمیندار ظالم نہیں ہیں جو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے؟ یہ سارے تاجر ظالم نہیں جو بیٹیوں کا نہیں دیتے، جو بہنوں کے نام سے زمینیں اتروا لیتے ہیں؟ تو ان بنیاد پر حکمران آئے گا؟ ان ظالموں پہ نیک عادل اور حکمران کیسے آئے گا؟ جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راز، جیسی تو بجائے گا ویسا میں گاؤں گا۔ اذا کان رب البیت بالدف فضارب فشیمت اہل البیت بالرقص مولع۔ ظالموں پہ ظالم آئیں گے، بددیانتوں پہ بددیانت آئیں گے، ان کو برا بھلا نہ کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، اپنے خلاف جلوس نکالو، حکومت کے خلاف نہ نکالو، اپنے خلاف نہ، اپنی آنکھوں کے خلاف جلوس نکالو۔ تیری ایسی تیسی تو نے مجھے بے حیا کر دیا، آج کے بعد کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھنے دوں گا۔ اپنے کانوں کے خلاف جلوس نکالو کہ آج کے بعد تجھے گانے نہیں سننے دوں گا۔ زبان کے خلاف جلوس نکالو، جھوٹ نہیں بولنے دوں گا، گالی نہیں نکالنے دوں گا، ماں سے بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا، باپ سے بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا، اپنی شہوت کے خلاف۔ 2 گھنٹے کیا؟ آپ نے میری بات 2 گھنٹے 10 منٹ ہو گئے، میں نے 7:37 پہ بات شروع کی، 9:47 ہو گئے۔ میں نے کسی کو برا بھلا کہا، میں نے کسی کو کافر کہا، میں نے کسی کو کہا کہ یہ سارے غلط صرف ہم تھے، تم سارے غلط ہم تھے، ہم سب سے صحیح ہیں، تم سارے غلط ہیں۔ کوئی کہو کسی ممکن ہے ساون میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جس سے کوئی مسلمان بھائی دل دکھا ہو تو میں ابھی معافی مانگ لوں، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ میں نے ایک بڑی صاف ستھری تنقید کی ہے کہ نعت خوانی گانے کی طرز پر ہے، ممکن ہے یہ کسی بھائی کو بات بری لگی ہو، میری بات 100% درست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بری لگی ہو تو میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ بات میری ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی تعریف کرو، رواں رواں ہمارا زبان بنے اور ہم اپنے نبی کی تعریف کریں، حق نہیں ادا ہو سکتا، بس گانوں کی طرف سے بچو، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ابھی تم دیکھو گے ربیع الاول کے جلسوں میں، سن لینا کیسے کیسے گانوں کی طرف پر نعتیں پڑی جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پکڑ کے بے عزت کرو، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو علیحدگی میں سمجھا دو، بے عزت نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا کسی کو، الگ بھائی اس طرح نہ کرو، تم سیدھا سیدھا پڑھو، ہم سنیں گے، ہمیں طرز نہیں چاہیے، یہ ایسی طرز میں پڑھو کہ جس میں کوئی گانے کا شبہ نہ ہو، درد سے پڑھو، غم سے پڑھو، اللہ کی اور رسول کی محبت میں ڈوب کے پڑھو۔ بہرحال پھر بھی میں انسان ہوں، ممکن ہے میں نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو جو کسی بھائی کے دل کو برا لگا ہو، تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کرنا۔ یہ سارا پیغام ہے جس کو لے کر ہم کہہ رہے ہیں مسئلے اللہ حل کرتا ہے، مخلوق نہیں حل کرتی، مشکلیں اللہ حل کرتا ہے، مخلوق نہیں حل کرتی، جسے اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ ہر جگہ اپنی ساری قدرتوں، طاقتوں، علم کے ساتھ موجود ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، قدم اٹھاؤ تو اللہ، قدم رکھو تو اللہ، کروٹ بدلو تو اللہ، پہلو بدلو تو اللہ، سیدھے لیٹو تو اللہ، الٹے لیٹو تو اللہ، کھانا کھاؤ تو اللہ، پانی پیو تو اللہ، چلو تو اللہ، بیٹھو تو اللہ، اڑو تو اللہ، اس میں بیٹھو تو اللہ، آگے چلو تو اللہ، پیچھے ہٹو تو اللہ، سجدے میں سر رکھو تو اللہ، رکوع میں جھکو تو اللہ، التحیات میں بیٹھو تو اللہ، سلام پھیرو تو اللہ، دائیں پھیرو بائیں پھیرو اللہ، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہی اللہ جس کا نور زمین آسمان میں پھیلا ہوا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں
ایک اللہ کو راضی کرو، سارے مسئلے حل، اس کے راضی ہونے کا طریقہ، اس کے محبوب کی زندگی، اس کی زندگی میں اس کی اطاعت، اس کی شبیہ ہے، اس کی غلامی، اس میں نماز سب سے بلند عمل ہے، عبادات سب سے بلند عمل ہے، ذکر و تلاوت، مسجدیں بھرو اور اپنی تجارتوں کو بھی عبادت بناؤ، خیانت نکالو، کھوٹ نکالو، سود نکالو۔ کیا حکومت نے کہا کہ لوگ بھی سود دیں؟ ایک تو سود بینک والے دے رہے ہیں، ایک سود بینک والے دے رہے ہیں، اب جگہ جگہ شہروں میں لوگ ہیں جو پیسے سود پر دیتے ہیں، ان کو بھی حکومت نے کہا کہ سود پر پیسے دو۔ یہ کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں؟ اپنی ماؤں کی نافرمانی حکومت کر یہ کرو، وہ ماؤں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ان کی دعائیں لے لو، ان کی دعاؤں سے وہ ملے گا جو بڑے بڑے نفلوں سے نہیں ملے گا، بڑے بڑے ذکر و تلاوت سے وہ نہیں ملے گا جو ماں باپ کی دعا سے مل جائے گا۔ بڑے بھائی کو باپ کا مقام دو، معاف کرو، درگزر کرو، انتقام لینا چھوڑ دو، بدلہ لینا چھوڑ دو، معاف کرنا سیکھو۔ میرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے تم معاف کرو، تم معاف کرو، میری ضمانت لے لو، اللہ تمہیں جنت الفردوس میں گھر دے گا۔ تم معاف کرو، جنت الفردوس میں گھر لے لو، اور ان سارے کاموں کو صرف اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہوئے ساری دنیا میں پھرنا اور اس کی صدا لگانا اور اس کے لیے مارے مارے پھرنا، یہ ہے میرے بھائیوں تبلیغ کی محنت۔ اس پر ہم پوری دنیا کے انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں توبہ کر کے اللہ کو اپنا بنا لو۔ آج اللہ ناراض ہے، اس کی نشانیاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ زمین آسمان کی گردش خلاف، ہوائیں خلاف، باطل مسلط، نفرتیں، عداوتیں، مہنگائی، حکمرانوں کا ظلم، عدالتوں کا ظلم، چیزوں میں کھوٹ ملاوٹ، یہ سب اللہ پاک کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر وہ معاف کرے گا، ادھر ہم اس کی طرف قدم اٹھائیں گے، ادھر وہ آگے چل کر آئے گا، ادھر ہم اس کے سامنے آنسو بہائیں گے، ادھر ہمارے 100 سال 1000 سال کے گناہوں کو دھو دے گا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ کو اللہ کے نبی کی امتی ہیں۔ ایک مجھے حدیث یاد آئی بڑے دنوں کے بعد، جب قارون کو زمین دھنسا رہی تھی، قارون کو زمین نے پکڑا، دھنسا دیا، قارون کو زمین پکڑ رہی تھی اور وہ اندر جا رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو، وہ کہہ رہا تھا معاف کر دو معاف کر دو، وہ کہتے اور پکڑو اور پکڑو، یہاں تک کہ سارا زمین میں پھنس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا دل بڑا مضبوط ہے، اتنی معافی مانگی تو نے معاف نہ کیا، وعزتی لو استغاثنی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا۔ سن رہے بھائی، ہم میں تو کوئی قارون جیسا نہیں، بلکہ آج کا کافر بھی قارون سے اچھا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں۔ تمہیں سارے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو اور اپنے اللہ کو اپنا بنا لو کہ یا اللہ میں آ گیا، بس میری توبہ، میں نے سب راہیں چھوڑ دی، اب میں تیری طرف تو آ رہا ہوں۔ اس پر ہو جاؤ پکے اور اس کو لے کر دنیا میں پھرو۔ اللہ نے مفت کا سودا نہیں کہا، تو شراب چھوڑ، کہ یا اللہ پھر تو کیا دے گا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کیا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے خود پلاؤں گا؟ کیا میں پلاؤں گا؟ کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھنا چھوڑ دو، کیا یا اللہ تو کیا دے گا؟ کہ میں تجھے اپنا دیدار کراؤں گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، پردے اٹھ جائیں گے، نور کے پردے اٹھ جائیں گے، اللہ میدان مزید میں جمع کرے گا اور کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، پھل کھلائے گا، کپڑے پہنائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ آج جنت کا گیت سناؤ۔ کہ تم گانے سننا چھوڑ دو، کیا ملے گا؟ کہ تمہیں جنت کا گانا سناؤں گا۔ جنت کا گانا کیسا ہے؟ جنت کی ہر چیز ساز بن جائے گی، حور کی آواز وہ نغمہ بن جائے گا، حور کا سر ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، یہ سر اور ساز مل کر کیا بنے گا؟ یہ نغمہ بنے گا۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا لمبے سے لمبا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، اس سے لمبا کریں تو لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ ہاں کوئی زیادہ شوق سے سن رہے ہیں تو 5-6 منٹ تک لے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، پھر بند کر دیتے ہیں ورنہ لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو جنت کا گانا بتاؤں جو سب سے چھوٹا جنت کا گانا اللہ آپ کو سنائے گا، وہ صرف 70 سال کا ہوگا، صرف 70 سال کی ایک لے ہوگی، ایک سر ہوگا، ایک ساز ہوگا، ایک آواز ہوگی، اور بیٹھنے والے بس ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ اس حیات کو یوں بھی نہیں کر سکیں گے، ایسے بھی نہیں ہوں گے، ایسے میں بس ایسے بیٹھے سن رہے ہوں، کیونکہ جنت کی لڑکی گا رہی ہوگی، اس کے چہرے کا حسن ایسا ہے کہ اگر اس کو دیکھنے میں 40
40 سال ایسے اس کو دیکھتا جائے گا تو اس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے میں ایک رنگ آئے گا، ایک جائے گا، ایک آئے گا، ایک جائے گا، 100 جوڑوں میں اس کا چمکتا جسم نظر آئے گا، گالوں میں چہرہ نظر آئے گا، گردن میں چہرہ نظر آئے گا، سینے پہ چہرہ نظر آئے گا، پیٹ پہ چہرہ نظر آئے گا، اور جب وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلے گا ساری جنت کو روشن کر دے گا، اور جب اپنے خامد کی طرف چل کے آئے گی تو ایک قدم جب وہ یوں رکھتی ہے آگے بڑھنے کے لیے تو 1,00,000 قسم کا نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی ہے۔ یہ تو اس کی عام چال کا نخرہ ہے، اور جب وہ نخرے میں آ کے چلے گی تو کیا قیامت قائم کرے گی۔ یہ بیویاں کن کو دے گا؟ اللہ تعالیٰ زنا چھوڑ دے کہ میرا بندہ زنا چھوڑ دے، تیرے لیے حلال کیا، شادی کر، زنا چھوڑ۔ یا اللہ کیا دے گا کہ ایسی خوبصورت لڑکیوں سے میں تیری شادی کروں گا جن کو جس دن سے میں نے بنایا ہے اس دن سے روزانہ 5 دفعہ ان کو دلہن بنا رہا ہوں۔ دلہن، ایک لڑکی کو دلہن بنایا جائے وہ کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، کتنے اس کے نئے نقش ابھر آتے ہیں، ہوتے تھوڑی دیر کا ہے، اور یہ گاڑے مٹی سے بنی۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے۔ نظر پاؤں کھا رہا ہوں، بید بھی ہو رہی، لیکن آپ کو پورا طریقہ بتاؤں۔ اس انگوٹھے سے لے کر یہاں تک وہ بنی ہے زعفران سے، گھٹنے سے چھاتی تک عنبر سے اور مشک سے، اور گردن سے اور چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے، گردن سے لے کر سر تک کافور۔ یہ مشک کافور وہ نہیں جو ادھر پنسار کی دکان پہ بک رہا ہے، یہ جنت کا مشک کافور اور عنبر ہے۔ اور اس کے سر کے بعد چوٹی سے لے کر چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں۔ ایک بال، میں گچھا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بال توڑ کر ادھر 7 پنلوال کی پہاڑیاں ہیں، ان میں کسی غار میں ڈال دو، اس میں ڈال دو تو اس ایک بال سے ایسا نور نکلے گا کہ ساری دنیا روشن ہو جائے گی اور سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی۔ تو جب وہ اپنے بالوں کو شانوں پہ لہرائے گی تو کیا قیامت قائم ہوگی، کیا وہ نظارہ ہوگا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو زنا سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں، جو اپنی جوانی کو پاک رکھتے ہیں۔ اللہ کہا تو آ تو صحیح، ظالم تو کیا کر رہا ہے، تو آوارہ لڑکیوں کے پیچھے پھرتا ہے، تو دیکھ میں نے تیرے لیے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر جو اللہ ان کو زیور پہنائے گا، ان زیوروں کے لیے ایک فرشتہ ہے جو زیور بنا رہا ہے۔ اور جتنے ہمارے سنارے جاننے والے نے سب کہتے ہیں کھوٹ ڈالنا پڑتا ہے، اس کے بغیر سونا کھڑا نہیں ہوتا۔ جو دیانتدار ہے وہ بتا دیتے ہیں، جو خیانت کرتے ہیں وہ بتاتے کوئی نہیں، وہ تانبے کو بھی سونا بنا کے چلتا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پیدا کیا ہے جو سنارا ہے، جنت کا سنارا، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی تسبیح تلاوت کیا ہے، وہ جنت والوں کے لیے زیور ہی بنا رہا۔ جن کٹھاریوں میں وہ زیور ڈھالتا ہے، وہ کٹھالی، وہ سانچا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو وہ زیور کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود پہنائے گا، حلوا اساور من فضة یحلون فیہا من اساور من ذهب۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہاں کاش میری امت کے نوجوان سونا استعمال نہ کرتے، کہ کیسے بدنصیب نوجوان ہیں جو سونے کی انگوٹھیاں پہن کر سونے کی چینیں گلے میں ڈال کے بے وقوفوں کی طرف پھر رہے۔ ارے صبر کرو، اللہ تو کہے گا میرا بندہ ہاتھ آگے کر، ہم ہاتھ آگے کریں گے، اللہ خود پہنائے گا، یہ دیکھ میں پہنا رہا ہوں، یہ سونے کی انگوٹھی، یہ سونے کا کنگن، یہ چاندی کا کنگن، یہ موتیوں کا جڑاؤ، یہ یاقوت کا جڑاؤ، یہ ہیروں کا جڑاؤ، یہ تیرے سر کا تاج، یہ تیری جوانی، یہ تیرا باپ پن، یہ تیری ادائیں۔ اب دیکھ کس طرح میں نے تجھ پر راضی ہو کر تیرے لیے لذتوں کے در کھول دیے ہیں۔ ایسا حسن بخشے گا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن چہرے پر آئے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، چمکتا سورج، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، میٹھا بول، ایوب علیہ السلام کا صادر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جوانی 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد 33 سال، 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ دے کر زیرگن سرخ سفید، جردن جسم سے بال غائب، مردن داڑھی غائب، خوبصورت 16 برس کے نوجوان کا چہرہ، جنہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں، باقی تو غائب ہے، بڑی غائب ہو جائے گی۔ جو کہیں پکڑے نہ جاؤ اللہ کے بندو، کتنے گھاٹے کا سوق آئے گی تو اطاعت محبت ہی کوئی نہیں تو آگے۔ داڑھی غائب، آنکھوں میں سرما لگ جائے، سر کے بال گھنگریالے شانوں، اور اللہ نہیں گے کیسے؟ تو 2 جوڑے موٹے پہنو تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کیسے بنیں گے؟ پھر پہننا اتارنا کتنا مشکل کام،
جنت میں ایک دھوبی گھاٹ کو نہیں، ایک واشنگ مشین کو نہیں جہاں کپڑے دھو لیے جائیں، نہ کوئی ٹوٹی ہے جس کے نیچے کا صابن لگا لیا جائے، صابن کا ایک ذرہ کوئی نہیں، سرف کا ایک دانہ کوئی نہیں، پورا وزن کوئی نہیں ہوتا، نور بے وزن ہوتا ہے نا، اب اللہ نور کا دھاگا نکالے گا، نور سے دھاگا نکالے گا، اس دھاگے پہ ڈیزائن بنائے گا اور وہ جوڑے پہنائے گا، وہ 100 پہنے یا 1000 تو وزن کوئی نہیں ہوگا، اور پہنائے گا بھی اللہ، اتارے گا بھی اللہ، 100 آتے تو لگیں گے، یہ 100 جوڑے آئے، جب آگے دیکھے گا تو اگلے 100 غائب ہو جائیں گے، دوسرے 100 پہن لیے جائیں گے، کیونکہ ان 100 کو نہ تو کسی غریب کو دے سکتے ہیں، جنت میں غریب ہے ہی کوئی نہیں، نہ کسی دھوبی کو دے سکتے ہیں، کوئی دھوبی ہے ہی کوئی نہیں، نہ بیوی کو دے سکتے ہیں کہ ذرا دھو کے استری کر دو، وہ چکر ہی کوئی نہیں، لہٰذا اگلے 100 غائب ہو جائیں گے، دوسرے 100 زیر تن ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو آمنے سامنے بٹھائے گا، ہر نظر میں میاں بیوی کا حسن بڑھتا جائے گا، 70 گنا بڑھتا جائے گا، ایک قدم اپنے خامد کی طرف چل کے آئے گی، 1 لاکھ نخرہ دکھائے گی، اور ایک اور جنت کی لڑکی میں خوبصورت صفت ہے، جب وہ خامد کی طرف یوں آتی ہے چل کے تو اس کا چہرہ سامنے، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن میرے پیٹ کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ رہا، آپ کے پیچھے جو ہیں وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، جنت کی لڑکی جب خامد کی طرف آئے گی تو چہرہ سامنے، پھر اٹھ کے جب جانے لگے گی تو پشت ہونے کے باوجود بھی چہرہ خامد کے سامنے رہے گا، چہرہ غائب نہیں ہوگا، چہرہ غائب نہیں ہوگا، مشک عنبر زعفران کافور سے بنی، تھوک ڈالے سمندر میں، سمندر شہد بن جائیں، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے اور ناک معطر ہو جائے، روشن ہو جائے، ایک قدم چل کے آئے لاکھوں قسم کے نخرے دکھائے، انگلی کو اندھیروں میں ظاہر کر دے، سورے اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں، سورج کو انگلی دکھا دے، سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے، دانتوں سے مسکرائے تو دانتوں کی چمک سے ساری جنت روشن ہو جائے، یہ پاکیزہ لڑکیاں ہیں زنا سے توبہ کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کا تو میں تیری خود شادی کروں گا، میں تیرا خود نکاح کروں گا، میں تیرے لیے ایسی خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے بیٹھا ہوں، اب آیا بیٹھ، تیرا رب کھلائے گا تو کھا، پلائے گا تو پی، پہنائے گا تو پہن، مانگ وہ دے گا، مانگ وہ دے گا، جنت کی لڑکی گا رہی، یہ سن رہے، 70 سال کا گانا چل رہا اور یہ بیٹھے بیٹھے سن رہے، سننے کے مزے آ رہے، نہ سننے والا تھکے، نہ سنانے والا تھکے، پھر اللہ کہے گا تمہیں اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا سناؤں، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے، وہ بھی ہے، اللہ کہے گا داؤد اٹھ جا، اب تو میرا گیت سنا، اللہ کی تعریف کا نغمہ، جنت کا ساتھ، داؤد علیہ السلام کی آواز، جنت والوں پہ ایسا وجد طاری ہوگا کیسے جھوم رہے ہوں گے، جھوم رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا سنا، کہیں گے نہیں، اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، کہ وہ کیا ہے، وہ بھی ہے، یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب آجا تو سنا، جب اللہ کا نبی سنائے گا نا تو جنتی تو داؤد علیہ السلام کی آواز پہ وجد میں آئے تھے، ہمارے نبی کی آواز پر جنت بھی وجود میں آ جائے گا، درخت گھوم رہے ہوں گے، پرندے، درخت، پانی، ہر چیز ایسے جھومے گی، پھر اللہ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنا، کہیں گے کبھی نہیں سنا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں اس سے اچھا سناؤں، اچھا اس سے اچھا بھی کوئی ہے کہاں ہے، وہ کیا ہے نا تمہارا رب خود سنائے گا، جوہروں کی بے دنیا میں گانا نہیں سن، رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، واہ واہ، میرے بھائیو یہ شوق رکھو، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اس بات کی تو خوشی ہے کہ فصل بہار ہے، نرسری سے ہی باغ بنتا ہے، درختوں سے باغ نہیں بنتے، نرسری سے باغ بنتے ہیں، مجھے 95% نرسری نظر آ رہی ہے، این توبہ کا وقت ہے، وقت ہے توبہ کا، وقت پیری گر کے ظالم شبت پرہیزگار، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک دانت توڑ کے بھی توبہ کر لے تو قبول کروں گا، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ کر لے پھر بھی قبول کروں گا، آنکھوں سے نظر نہ آئے توبہ کر لے قبول کروں گا، ٹانگوں سے چلا جانا ہے توبہ کرنا قبول کروں گا، تجھے ہلا نہ جائے بولا نہ جائے توبہ کرنا قبول کروں گا، لیکن اس توبہ کے کیا کہنے، ذہن جوانی کا زور ہو، بکھری جوانی ہو، منہ زور نفس ہو، اور آدمی کہہ رہا یا اللہ میں آ گیا، میں نے اپنے دامن کو دھو دیا، مجھے اپنا بنا لے، یہ تو کل کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ کہے آج دیکھ میرے ہاتھوں سے پی سقاہم ربہم شرابا طہورا، میرے ہاتھوں سے پہن سونے کے کنگن، چاندی کے، سونے کی انگوٹھیاں چاندی کی، 100 جوڑے، سر پہ تاج، میاں بیوی بیٹھے، اوپر جنت کے پھل چھپے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، پانی بہتے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، جام بھرے ہوئے، پیالے بھرے ہوئے، سرائیاں بھری ہوئی، میوے چنے ہوئے، گوشت پکے ہوئے، بیویاں پہلو کو گرمانے والی، ایک بات بیچ میں رہ گئی، ایمان والی عورت کو اللہ جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا،
ایمان والی عورتوں کو جنت کی حوروں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا. بلکہ جیسے کیا وہ میری کیسٹیں چلتی ہیں گھروں میں بھی, کئی عورتوں کے فون آئے, آپ تو حوروں کو ہی فضائل سناتے ہیں, آپ عورتوں کو تو فضائل ہی نہیں سناتے. اس لیے سر میں آپ ایمان والی عورتوں ربهم شرابا طہورا, میرے ہاتھوں سے پہن سونے کے کنگن, چاندی کے, سونے کی انگوٹھیاں چاندی کی, 100 جوڑے سر پہ تاج, میاں بیوی بیٹھے اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے, سائے پھیلے ہوئے, پانی بہتے ہوئے, غلام کھڑے ہوئے, پرندے اڑتے ہوئے, جام بھرے ہوئے, پیالے بھرے ہوئے, سرائیاں بھری ہوئی, میوے چنے ہوئے, گوشت پکے ہوئے, بیویاں پہلو کو گرمانے والی. ایک بات بیچ میں رہ گئی, ایمان والی عورت کو اللہ جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا. ایمان والی عورتوں کو جنت کی حوروں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا. بلکہ جیسے کیا وہ میری کیسٹیں چلتی ہیں گھروں میں بھی, کئی عورتوں کے فون آئے, آپ تو حوروں کو ہی فضائل سناتے ہیں, آپ عورتوں کو تو فضائل ہی نہیں سناتے. اس لیے سر میں آپ ایمان والی عورتوں کے فضائل بھی سناتا ہوں بھائی, وہ بھی خوش ہو جائیں, وہ بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اعزاز بخشا ہے کہ وہ جنت میں ایک مناظرہ ہوگا, مناظرہ حوروں کا اور ایمان والی عورتوں کا مقابلہ ہوگا. جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت, ہم زندہ, ہم نے موت نہ دیکھی, تم مر کے آئی ہو. نحن الناعمات فلا نبعث, ہم جوان, ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا, تم بوڑھی ہو. نحن الراضيات فلا نسخط, ہم ہمیشہ راضی, ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی, تم کتنی دفعہ لڑ پھڑ کے آئی ہو. نحن المقیمات فلا نرحل, ہم نے کبھی ساتھ نہ چھوڑا, تم کتنی دفعہ ساتھ چھوڑ کے آئی ہو, لڑ پھڑ کے آئی ہو. حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا, حضرت علی سے امیر المومنین شادی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سرور و شہر ہموم و ظہر, 1 مہینے کا عشق معشوقی ہے, پھر ظاہر زندگی کا لڑائی جھگڑا ہے. 1 مہینے میں عشق اتر جاتا پھر لڑائی شروع ہے. تو ایمان والی عورت بیچاری مر بھی جاتی ہے, بڑھاپا بھی آتا ہے, ساتھ بھی چھوڑ جاتی ہے اور لڑائی بھی ہوتی ہے. نیک میاں بیوی میں بھی ہو. ہم تو بڑے ادنا لوگ ہیں. ایک دفعہ حضور تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر, آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ غمگین بیٹھے. ہم نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا جی میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. اچھا علی کہاں ہے؟ کہا جی یہاں سے تو نکل گئے. تو آپ نے فرمایا بھائی علی کو تلاش کرو. پھر خود بھی تلاش کرنے کے لیے مسجد میں آئے. مسجد میں دیکھا تو حضرت علی غصے کی وجہ سے نا لیٹے ہوئے تھے زمین پر, مٹی پر. ادھر کنکریاں بھی ہوتی تھیں, اس کی بجائے مٹی میں لیٹے ہوئے اور سارا یہاں مٹی لگی ہوئی. تو آپ نے پیچھے سے آ کر پڑے پیار سے ہلکا سے پاؤں سے ٹھوکر ماری. آپ نے کہا قم یا ابا تراب, جو حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہیں, ابو تراب یہ یہاں سے لقب پڑا. قم یا ابا تراب, اٹھ اے ابو تراب. تو آپ اٹھا کر لائے اور ایسے آپ گھر میں آ کر کس طرح لیٹ گئے. حضرت علی کو ادھر لٹایا, حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا, اور حضرت علی کا ایسے ہاتھ پکڑا, حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کو لا کر اپنے سینے پر اس طرح ملا دیا ایسے. پھر فرمایا کیوں بھائی صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو. اس سے مقدس جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا بھائی؟ اس سے افضل جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا؟ جنت کے نوجوانوں کی سردار حسن حسین کی ماں, آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین, اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. اب اس مقدس جوڑے میں بھی ہوگی گھٹپٹ. تو دنیا جگہ ایسی ہے. ایک دفعہ ہم حج پہ آ رہے, اپنا مزدلفہ سے پیدل مینا کو چل دیے, بسوں میں دیر لگے, تو ابھی وقت تھا تو ہم مزدلفہ کی حد پہ آ کر بیٹھ گئے. جب فجر کی اذان ہوگی نماز پڑھیں گے اور 2-4 منٹ کھڑے ہو کے پھر مینا چلے جائیں گے. تو اتنے میں ایک بابا, ایک بوڑھا اور بوڑھی ابھی آ کے ہمارے قریب بیٹھ گئے. وہ اماں بیٹھ گئے. تو وہ بابا کہنے لگا اٹھی چلیے. وہ کہنے لگا میں تھک پئی ہوں, نہیں ٹوریا جاؤں گا. وہ کہنے لگا شاید سفر کرنا ہے. میرے کو ٹوریا نہیں جانا, میں کدھر سفر کرا. اب بابا کہنے لگا شیطان بھی چوٹنے تو اس سے بہ گئی. وہ کہنے لگی میرے کو ٹوریا نہیں جانا, میں کیوں تو رہا. اب بابا گرم ہونے لگا, آگے اماں بھی گرم ہو گئی, کہنے لگے نہیں جانی ہے جڑا زور لگتا ہی لال. تو بابا کہنے لگا کوئی نہیں جتنے روستے لگی جاتے ہیں, کوئی نہیں جتنے روستے لگی جاتے ہیں. اب یہ کتنا پیارا جوڑا ہے جو بڑھاپے میں حج کو آیا ہوا ہے.
لیکن ان میں بھی نوک جھونک ہوئے ہیں، کڑکڑ ہو رہی ہے، تو بھائی یہ دنیا میں تو چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں کو سجھائے گا۔ انہوں نے کہا ہم زندہ موت نہ آئی، جوان بڑھاپا نہ آیا، راضی لڑائی نہ ہوئی، ساتھ رات ساتھ نہ چھوڑا۔ ایمان والی عورتیں کہیں گی نحن المصلیات کما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نحن الصائمات کما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے۔ نحن المتوضئات کما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم نے وضو نہ کیا، نماز کیا تم نے خرچ کوئی۔ ایمان والی عورتیں جنگوں پہ بھی غالب ہو جائیں، یہ ادھر بھی زندہ باد ہیں، آگے بھی زندہ باد۔ ہاں رائے گی اور زندگی تو آ گئی، موت چلی گئی، جوانی تو آ گئی، بڑھاپا چلا گیا، محبتیں آ گئیں، لڑائیاں چلی گئیں، الفتیں آ گئیں، نفرتیں چلی گئیں، عروج آیا، زوال گیا، جوانی آئی، بڑھاپا گیا، زندگی آئی، موت گئی، حکومت آئی، عروج آیا، اقتدار آیا، انقلاب گئے۔ اب کوئی ڈر نہیں کہ میرا تختہ الٹ جائے گا، میں ووٹ ہار جاؤں گا، حکومت چھن جائے گی۔ جنت میں ہر آدمی ہی بادشاہ ہوگا، ہر آدمی حکمران ہوگا، جو جتنا پاک بن کے زندگی گزارے گا اتنی بڑی جنت اللہ سے لے جائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے گھر چھوڑنا، در در کی ٹھوکریں کھانا، روکھی سوکھی کھا کے گزارے کرنا، حرام سے بچنا، حلال سے بچنا، سود سے بچنا۔ اللہ ایک دن فیصلہ کرے گا، ایک دن فیصلہ کرے گا جب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا۔ آج پتہ چلے گا کہ حلال کھانے کا کیا جزا ہے اور حرام اور سود کھانے کی کیا جزا ہے۔ آپ نے ایک جہنمی دیکھا جس کا پیٹ بہت بڑا تھا اور جہنم والوں کو سانپ باہر سے کاٹ رہے تھے، لیکن اس جہنمی کے پیٹ کے اندر سانپ تھے، پیٹ کے اندر، اور اندر سے ڈس رہے تھے، اور اس کی چیخ و پکار۔ آپ نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ سود کھانے والا ہے جس کے اندر سانپ اتر کے اسے کاٹ رہے ہوں۔ تو میرے بھائیو، پچھلی پر کرو توبہ، یہاں سے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ سے نظام بدلوانا ہے، تو توبہ کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ تو اتنی تو میری بات یہ سارا مجمع مانے کہ آج بیٹھے بیٹھے سارے توبہ کر لو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ توبہ کرتے ہو نا؟ میں کیا کرتا ہوں مجھے پتا ہے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے، آپ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں۔ بے شک یہ سارا مجمع تو 4 مہینے کے لیے نہیں نکلے گا، لیکن اتنا تو کرو کہ سارے توبہ کرو اور اپنی حیثیت پہچانو کہ ہم اللہ اس کے رسول کے بندے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کے غلام ہیں، امتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ کا پیغام، نبی کے طریقوں کو دنیا میں پہنچانا، دنیا میں پھیلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کو کرتے 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 دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر اب نبیوں کے ساتھ کرے گا۔ تو آج اتنی میری بات سارا مجمع مانے کہ بھائیو، بیٹھے بیٹھے کو یا اللہ میری توبہ، ہمیں توبہ کر لی نا، سب نے کر لی توبہ پکی۔ جن بھائیوں نے تو کر لیا پکی، ان کو مبارک ہو، وہ میرے رب کے اس وقت ایسے بیٹھے ہیں جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ پچھلے وقت ہاں حق باقی ہے، نماز نہیں پڑھی معاف، قضا باقی ہے، کسی کے پیسے دبا لیے معاف، پیسہ ادا کرنا باقی ہے، کسی کی زمین دبا لی، زمین دبانے کا گناہ معاف ہو گیا، زمین کا واپس کرنا باقی ہے۔ اس لیے جنہوں نے تو کیا سچی توبہ، ان کو تو مبارک ہو کہ وہ آج اس طرح بیٹھے ہیں کہ جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ اور آپ بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے، بہت سا مجمع، ہم تو بالکل پردیسی ہیں، دور سے آئے ہیں، لیکن آپ جتنا مجمع بیٹھا ہے جنہوں نے سچی توبہ کی ہے، ان کا نام ابھی اسی وقت اللہ نے خود اپنی زبان مبارک سے عرشوں پہ پکار کر کہا ہے، اے آسمان کے فرشتوں، فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کر لی، تم گوار ہو، میں نے اسے معاف کر دیا، اور اس کے نام پہ چراغاں کر دیا جائے، سارے آسمانوں پہ روشنیاں چمکنے لگتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، جو اس کی خوشی میں ہے۔ اگر یہ اتنے 10 12 15 ہزار کا مجمع بیٹھا ہے، اگر یہ سارا توبہ کر لے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کا نبی کتنا خوش ہوگا۔ تو میں سارے بھائیوں کی خدمت میں ایک تو گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں توبہ کرو، جو نہیں آئے
ان سے بھی جا کے توبہ کرواؤ۔ یہ مہینہ اللہ کے محبوب کی یاد دلاتا ہے، اللہ کی آمد کے نبی کی آمد کی یاد دلاتا ہے، اس کے مقصد کی یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے نائب ہیں اور اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف اللہ سے اس کا صلہ لیں گے، اللہ راضی ہو جائے تو ہمارا کام بن گیا۔ اس کو لے کے ہم پھریں گے۔ یہ کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، ہر کلمہ گو کا کام ہے۔ دین پہ چلنا بھی، دین کو آگے دعوت دینا، خود سیکھنا، اوروں کو سکھانا، اس کے لیے وقت لینا، اس کے لیے پھرنا۔ بھائیو، آپ بڑی دور سے آئے، میں بھی بڑی دور سے آیا۔ ابھی میں 15 دن کا سفر مردان کی طرف سے کر کے آ رہا ہوں۔ ابھی تو جسم سے درد بھی نہیں نکلا تھا کہ بھائی ادھر تشکیل ہو گئی ہے۔ آپ بھی تھکے، میں بھی تھکا، 2.25 گھنٹے ہونے کو ہیں، اور چاہے اس سے بھی زیادہ بات چلتی رہے تو بھی بات تو ختم نہیں ہو سکتی۔ دین کی کہاں حد ہو سکتی ہے؟ انسان تھک جاتا ہے سنا سنا کے، لوگ تھک جاتے ہیں سن سن کے۔ آپ بھی بیٹھ بیٹھ کے تھک چکے ہیں، میں بھی بول بول کے تھک چکا ہوں۔ بہرحال میری ساری بات کا خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ جمنا، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو آگے پہنچانا، یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ اگر میں اپنی ساری بات کو 2 باتوں میں بیان کروں تو یہ 2 جملے ہیں۔ ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جائے، ہر مسلمان ختم نبوت کا ماننے والا اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام آگے پہنچائے۔ یہ 2 باتیں میری میں ساری بات کا خلاصہ ہیں۔ ہم نے آج تک اس میں کوتاہی کی، اس پر توبہ کریں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ گھر واپس جاؤ، اپنے گھر والوں سے کرواؤ، ماں باپ بیٹیوں بیویوں سے کرواؤ۔ اور بھائی اتنی گزارش ہے کہ دعا تک سارے بیٹھے رہیں۔ آپ دور دور سے آئے ہوں گے، واپس بھی جانا ہوگا۔ ہم نے تو سامنے جا کے مسجد میں سو جانا ہے، آپ نے تو دور دور جانا ہوگا، لیکن جہاں اتنی دیر آپ نے برداشت کیا، دعا تک سارا مجمع بیٹھا رہے۔ تھوڑی دیر میں تشکیل ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ ہم 1 ہفتے کے لیے علاقے میں آئے ہیں، 1 ہفتہ ہماری جماعت یہاں ٹھہرے گی تو انشاءاللہ پھر بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو ابھی جو بھائی 4 مہینے کے لیے تیار ہو، 40 دن کے لیے تیار ہو، وہ ذرا کھڑے ہو کے اپنے نام پیش فرما دیں، اور باقی بھائی بیٹھ رہے۔ علامہ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دکاندار قرطبے میں دکان پر آیا اور اپنا ترازو توڑنے لگا۔ دوسرے نے پوچھا کیوں توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارا پڑوسی مر رہا تھا تو میں نے اس کو مرتے دیکھا، وہ کلمہ نہیں پڑھ سک رہا تھا۔ ہم اسے کہتے کلمہ پڑھو، وہ کہتا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو وہ کہنے لگا جو میری دکان کا ترازو تھا، اس کا جو بیچ میں کانٹا ہوتا ہے، وہ کانٹا میرے حلق میں چبھا ہوا ہے، وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا۔ تو بھائی ناپ تول کی کمی سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، صحیح بات بولیں۔ رنگ کچا ہے تو کہو کچا ہے، پکا ہے تو کہو پکا ہے۔ لیکن یہ ایسا ظلم کرتے ہیں، ویسے تو مر جاؤنا ہے، رنگ نہیں جاؤنا۔ وہ پہلے دھوتے گیا پہ ہوں، پہلے دھوتے رنگ تھا، تو مر جاؤنا، رنگ کو نہیں جاؤنا۔ ایسی بددیانتی نہ کریں، اپنے دکانوں میں سچ کو، مسلمانوں کی خدمت کی نیت سے تجارت کریں۔ اللہ آپ کو حلال میں وہ دے گا کہ نسلیں بھی نہیں سنبھال سکیں۔ اللہ رزق دے دے، سال گزر جائے اس کی زکات ادا کریں۔ اور زکات دینے والا بخیل تو نہیں رہتا پر سخی بھی نہیں ہوتا، وہ بیچ کا ہوتا ہے۔ سخی وہ ہے جو زکات سے آگے دے۔ ابھی زمیندار بہت سے بیٹھے ہوں گے، گندم کٹ کے آ گئی ہوگی تو زمیندار کے لیے عشر ہے۔ جو زمینیں بارش سے سیراب ہوتی ہیں ان پر 10 من پہ 1 من ہے، جو ٹیوب ویل اور نہر کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں ان پر 20 من پہ 1 من ہے۔ تو بھائی اگر اللہ نے 100 من کسی زمیندار کو گندم دی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 5 من غریب کو دے دے، 95 گھر میں لے جا۔ 100 میں سے 5 من نکل جائے تو ڈھیری کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کم ہوئی ہے، لیکن سارا 95 من پاک ہو گیا۔ اور اگر 5 من بچانے کے چکر میں پڑا تو ٹوٹل 1500 روپے ہے، ٹوٹل 1500 روپے بیچے گا تو 1500 روپے، وہ بھی 300 روپے کوئی نہیں بھاؤ دے گا، 280 90 دے گا، جو بھی دے گا، تو سارا 100 من ناپاک ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا۔ 100 میں سے 2.5 روپے دے دے تو 97.5 پاک ہو جائیں گے، 2.5 بچائے گا تو سارا 100 ناپاک ہو جائے گا۔ بھائیو اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے 2 ٹوٹے زمین دے دی
تو بھائی شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، لیکن دیتا کوئی نہیں، بخل کا دور ہے، بخل کا زمانہ ہے۔ تو بھائیو اس مجمع میں جو ذمہ دار بیٹھے ہیں ان کے سامنے منت کروں گا، اپنی گندم کو لواؤ، 100 من ہے تو 5 من غریب کو دو، 1000 من ہے تو 50 من دینے سے 1000 من میں کیا کمی آ جائے گی؟ لیکن بہت سے غریبوں کے چولہے جل اٹھیں گے، وہ آپ کیسے جھولیاں اٹھا کے جو دعائیں دیں گے، میرے رب کی قسم یہ گندم سونے کی بن جائے تو بھی اتنا کام نہیں بنے گا جتنا ان کی دعاؤں سے اللہ آپ کا کام بنائے گا۔ تو غریبوں کی دعائیں لو، تو عشر دینے والا، زکات دینے والا، بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں، سخاوت کرنی ہے تو 5 من کی بجائے 5.25 من دے دو، اب سخی ہو گئے۔ 2.5 روپے کی بجائے 2.25 روپے دے دو، اب سخی ہو گئے۔ پھر آگے سخاوت کی کوئی حد نہیں، سارا بھی دے دو۔ بشر حافظ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا زکات کا کیا نصاب ہے؟ کہنے کہ تمہارا بتاؤں کہ اپنا بتاؤں؟ کہنے کہ کیا مطلب؟ کہنے کہ تمہارا تو 40 روپے پہ 1 روپے ہے اور میرا 40 روپے پہ 41 روپے ہے۔ کہنے کہ یہ کیا مطلب؟ کہا بھائی 40 روپے پر 1 روپیہ، 80 پہ 2 اور 100 پہ 2.5 ہے، تو میں تفصیل بتا رہا ہوں۔ کہا بھائی 40 ہو تو 1، میرے پاس 40 ہو تو 41۔ کب وہ کس لیے؟ کہا 40 تو خرچ کرنے کے لیے اور اوپر والا 1 جرمانے کے لیے کہ 40 کٹھے کیوں کیے تھے، 40 کٹھے کیوں کیے تھے، 41 سے گزروایا کیوں تھا؟ تو میرے لیے 41، تمہارے لیے 1۔ تو اس سخاوت کی تو حد کوئی نہیں، سارا لگا دو۔ تو دیکھیں بھائی کم از کم درجہ یہ ہے کہ زکات سارے دیں اور عشر سارے ادا کریں۔ دنیا بڑی غریب ہے، کسی ملک میں کروڑوں بچے ہیں جو روزانہ بھوکے پیاسے روتے بلکتے سو جاتے ہیں اور کوئی ماں کے پاس ایک خشک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا ان کے منہ میں ڈالنے کے۔ تو خرچ کرو گے اللہ بڑھائے گا۔ والدین زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو، ان سے بدتمیزی نہ کرو، ان کے گستاخ نہ بنو۔ کبھی ماں باپ کی بد دعا لگ گئی تو نسلیں برباد ہو جائیں، تو اپنی ماؤں کی دعائیں لو، ان کے قدموں میں جنت چھپی ہوئی۔ ایک شخص ہے، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی مر گئی۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی۔ کہا جا اس کی خدمت کر، معاف ہو جائے گا۔ جب خالہ کی خدمت کر معاف ہو جائے گا۔ اور بھائی کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے، کچھ اللہ کے ذکر کے لیے۔ ذکر میں کم از کم درجہ ہے 1 تسبیح درود شریف، 1 استغفار، 1 تیسرا کلمہ صبح شام، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ باقی قرآن اگر نہیں سیکھا تو سیکھو بھائی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک لفظ کر کے سیکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ سیکھتے سیکھتے مر گئے تو اللہ پڑھے ہوئے میں ہمارا شمار فرمائے گا۔ اور دیکھو بھائی 2.5-3 گھنٹے ہو گئے بولتے ہوئے، کوئی بات ایسی آئی ہو جو آپ بھائیوں کے دل کو بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کرنا۔ انسان ہے، نہ وہ فرشتہ بن سکتا ہے نہ وہ نبی بن سکتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض بول ایسے زبان پہ آ جاتے ہیں جو کسی بھی بھائی کے دل آزاری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی اگر 100% ہی بات اپنی صحیح کا دعوے دار ہو تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے کہ معصومیت انبیاء کے لیے ہے، باقی تو سب کچھ کمی، کچھ زیادتی، کچھ اچھائی، کچھ برائی۔ بہرحال بھائی پھر بھی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ بھی معافی کرنے والوں کو، معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔